اوکے ٹھیک ہے، جیسا آپ بولیں گی ویسا ہی ہوگا، اس نے فوراً ہتھیار ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ او نو! فاطمہ بڑبڑاتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر کر مون کو دیکھنے لگی، جو غور سے ان کی بحث سن رہا تھا۔ لیکن فیمیل آرٹسٹ کو بلانے کے لیے 1 دن لگے گا، آج ہمارا سیٹ اپ بالکل ریڈی ہے، میں شوٹنگ کینسل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے پلیز صرف آج کے لیے تعاون کر دیں ہمارے ساتھ۔ وہ آرٹسٹ اکیلا آپ کا میک اپ نہیں کرے گا، میں سیما کے ساتھ ہیلپ کریں گی، اس کے بعد آپ جو کہیں گی مانا جائے گا، صرف آج کے لیے کوآپریٹ کر دیں پلیز۔ اتنا بڑے سپر اسٹار ایک نیو کامر ہیروئن سے لجاج بھرے انداز میں ریکویسٹ کر رہا تھا۔ شکر تھا ڈریسنگ روم میں اور کوئی نہیں تھا، ورنہ ٹیم کا کوئی ممبر دیکھ لیتا تو حیرت زدہ رہ جاتا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، جب میں نے زندگی میں کبھی کسی مرد سے ہاتھ تک نہیں ملایا اور آپ چاہتے ہیں کہ میک اپ کروا لوں، میں یہ کام نہایت مجبوری میں کر رہی ہوں، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسے کاموں سے سخت نفرت ہے مجھے۔ میں بہت بڑی بدقسمتی سے اس گناہ کے کام کے لیے آپ کی نظر مجھ پر پڑی تھی، پہلی بار میں ہی آپ کی اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا، مگر نہ جانے کیسے انسان تھے آپ، پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر میرے پیچھے کسی آسیب کی طرح لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام ناپسندیدگی کے باوجود آج مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا، اور آپ جانتے بوجھتے بھی مزید فرمائش کر رہے ہیں مجھ سے، غصے سے کہتے ہوئے اس کی آواز آخر میں بھر آ گئی۔ آہل کا دل احساس ندامت سے بھر گیا، اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے مزاج کے برعکس والے اس انسان ناپسندیدہ تجربے سے نہ گزارے۔ فلم کی شوٹنگ سرے سے ہی کینسل کر دیں، فلم بنانے کا ارادہ ترک کر دیں، یہ بات اس نے علی کاظمی سے شیئر کی، جس کا اسی وقت فون آیا تھا۔ جواباً اس نے خوب ہتاڑا دیا، تم پاگل ہو گئے ہو یار، اتنا پیسہ لگا چکے ہو ملیشیا، سنگاپور، ترکی، سوئٹزرلینڈ کے لیے پوری فلم کا ویزا بھر چکے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی خواہش اپنی ضد سے پیچھے ہٹ رہے، اس کی ایک ضد کے پیچھے اتنا خوار ہوئے، اور اب جب اللہ اللہ کر کے وہ اس کام پر راضی ہوئی ہے تو تمہارا ارادہ بدل رہا ہے۔ علی کاظمی نے خوب لمبا لیکچر دے کر اس کا فلم کینسل کرنے کا ارادہ ہی کینسل کروا دیا۔ دوسری طرف فاطمہ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی مرد سے میک اپ ہرگز نہیں کروائے گی، تو مجبوراً آہل خان کو آج کی شوٹنگ کینسل کرنا پڑی۔ شوٹنگ کینسل ہو جانے کے باعث فاطمہ عبد الرحمن کو اس کا مایوس اور جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر دل سکون حاصل ہوا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ پوری شوٹنگ کے دوران وہ اسے ایسے ہی جی بھر کے تپائے گی۔ دوسرے دن ایک فیمیل میک اپ آرٹسٹ وہاں پہنچی تو یہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ دوبارہ سے سارا سیٹ اپ لگایا گیا، شکر تھا صرف ڈائلاگز ہی بولنے تھے، کوئی ٹچی سین نہیں کرنا پڑا تھا۔ بڑا جی کر کر اس نے وہ سینز ریکارڈ کروائے، پہلے سین میں کوئی 20 بار ریئیکٹ دیا، نیکسٹ میں 15-16 دفعہ، لاسٹ سین میں اس کی ایکٹنگ میں مزید بہتری آ چکی تھی۔ صرف 3 بار ریئیکٹ کے بعد شاٹ اوکے ہو گیا تھا۔ آہل خوش تھا جبکہ وہ شدید اضطراب کی مبتلا تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، تاحت نگاہ برف پہ پھیل گئی تھی۔ خاصے فاصلوں پر بنے گھر بھی برف سے ڈھکے ہوئے تھے، درختوں کے پتوں پر بھی نرم نرم برف گری ہوئی تھی، جن کی وجہ سے وہ سبز کے بجائے سفید لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں ٹیوب لائٹس ان پر روشن ہو۔ رات بھر وقفے سے برف گرتی رہی تھی، روم کے اندر ہیٹر آن تھا، جس کی وجہ سے اندر کا ماحول گرم تھا۔ کھڑکی کے شیشے سے چہرہ ٹکائے وہ اس پری چہرے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اسی ہوٹل کے نچلے فلور پر اپنے بھائی کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں آج کی شوٹنگ کا منظر تازہ ہونے لگا۔ جب وہ شاٹ دینے کے لیے تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو ہر نگاہ جیسے اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ ارد گرد کا خوبصورت منظر اس کے آگے پس منظر میں چلا گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کائنات کا سارا حسن سمیٹ کر اس ایک لڑکی میں سما گیا ہو۔ وہ منظر یاد آتے ہی اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ کے انداز میں پھیلے۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو لڑکی، اچھا ہوا میرے کہے بغیر فلم کے لیے خود ہی مان گئی، یقیناً فلمی شائقین کو تمہارا چہرہ بہت پسند آیا ہوگا، اور میری فلم 1000 کروڑ تک بزنس کی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں ابھی تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، تم مجبوری میں کر رہی ہو، لیکن دولت شہرت کسے بری لگتی ہے بھلا؟ آئی ایم شیور جب اس فلم سے لگتی بھی بھلا تمہیں ایک پہچان ملے گی تو اس وقت تمہیں یہ سب بالکل برا نہیں لگے گا، بلکہ تم فخر کرو گی اپنے آپ پر۔ یہ بھی جانتا ہوں تم مجھ سے سخت ناراض، سخت پریشان ہو، لیکن شوٹنگ ختم ہوتے ہی میں تم سے سوری کر لوں گا۔ آدھی ترکشی آدھی پاکستانی حسینہ اپنے دیے گئے خطاب پر وہ خود ہی ہنس پڑا تھا۔ صبح کا کاذب کا وقت تھا جب اس پر چھائی نیند کی ہلکی سی خماری بھی ٹوٹ گئی تو وہ کھڑکی کے باہر لگی۔ وہاں ایک خوشگوار اور محصول کن منظر بصارت کو جگڑنے کے لیے موجود تھا۔ جہاز بلدیوں کے ٹکڑوں کے درمیان مہور پرواز تھا، سورج کی روح پہلی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ واو، بیوٹیفل منظر! وہ دم بخود سی اس منظر کے سحر میں گرفتار اسے دیکھ رہی تھی جب ساتھ بیٹھے میک اپ آرٹسٹ اینا کی ستائشی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ فاطمہ نے ہلکی سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ کیمرہ نکالے اس منظر کو قید کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ کھڑکی سے پار دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کی بلندی میں کمی آنا شروع ہو گئی، نیچے 400 نیلو منظر پھیلا ہوا تھا۔
جس میں ان گنت کشتیاں، لانچے اور مال بردار جہاز بہو پرواز تھے۔ اسپیڈ بوٹ اور لانچیں اپنے پیچھے پانی میں بل کھاتی لکیریں چھوڑتی جا رہی تھیں جو اس منظر کی خوابناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ 4.5 گھنٹے ہوا میں سفر کرنے کے بعد وہ بینکاک ایئرپورٹ میں پر تھے۔ مقامی وقت کے مطابق 6 بج چکے تھے۔ 8:30 بجے انہیں ملیشیا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سب کے سب اپنے ہینڈ کیری بیگ لٹکائے بینکاک کے سورن بھومی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے۔ امیگریشن کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر آئے، آہل خان کے لیے مداخلوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ اپنے فینس کا پیار سمیٹتے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اینا، مایا سمیت پوری ٹیم ایک ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ واحد وہ تھی جو مون کا ہاتھ پکڑے ان سے فاصلے پر بے نیازی سے چل رہی تھی۔ یار، تم تو یوں دور دور ہو جیسے ہماری ٹیم میں شامل نہیں، اینا نے اس سے ہنس کر کہا تھا۔ جواباً وہ خاموش رہی تھی۔ سب سے آگے چلتے آہل نے اینا کی بات سنی اور گردن موڑ کر ایک پل کے لیے فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر کندھے اچکا کے آگے بڑھ گیا۔ اگلی فلائٹ تھائی ایئر لائن کی تھی۔ 2.25 گھنٹے بعد وہ سب ملیشیا پہنچ چکے تھے۔ کوالمپور کے جدید اور شاندار ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی ایک بہت بڑی مرسیڈیز ان کی منتظر تھی۔ فرقان سمیت ٹیم کے باقی لوگ ان کے استقبال کو موجود تھے۔ گاڑی ان سب کے لیے ون ورلڈ ہوٹل آ پہنچی۔ کافی بڑا ویل ڈیکوریٹڈ اور شاندار ہوٹل تھا۔ کمرے پہلے ہی بک تھے۔ صرف فلم کی لیڈ کاسٹ یعنی ہیرو ہیروئن کے لیے فرسٹ کلاس الگ الگ روم بکس تھے۔ باقی سب ٹیم ممبرز کو رومز شیئر کرنے پڑے۔ مون کو لیے وہ اپنے کمرے میں آئی تو فریش ہونے کے بعد سفر میں قضا ہونے والی نمازیں ادا کرنے بیٹھ گئی۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے یوں نہیں کھڑکی کھولی تو سامنے سوئمنگ پول تھا جس میں گوریاں گورے نہا رہے تھے۔ بندر اتاما کا رہائشی علاقہ سامنے تھے۔ وہ کھڑکی سے چہرہ ٹکائے دیکھنے لگی۔ اگلے 15 دن وہ لوگ وہاں رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے ملیشیا اور سنگاپور کے مختلف مقامات پر شوٹنگ کی۔ اس کے بعد کچھ سینز ترکی اور سوئٹزرلینڈ میں شوٹ کیے گئے۔ اس پوری شوٹنگ کے دوران اس کا رویہ آہل سمیت اس کی پوری ٹیم کے ساتھ سرد اور خوش رہا۔ سین اوکے کروانے کے بعد وہ مون کو لے کر سب سے الگ تھلگ جا بیٹھی تھی۔ تمام وقت اس سے جتنا ہو سکا اس شخص کو تنگ کیا، کبھی کپڑوں کا ایشو بنا کر تو کبھی سینز اور ڈائلاگز پر اعتراض کر کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ ساری فلم اس کی مرضی پر شوٹ کی گئی۔ کپڑے وہ خود سلیکٹ کرتی، فلم چونکہ برفانی مقامات پر شوٹ کی گئی تھی اسی لیے اس نے فل قسم کے اونی ڈریسز ہی اپنے لیے سلیکٹ کیے تھے۔ کچھ ٹیم کے لوگوں نے آہل کو مشورہ بھی دیا کہ پہاڑوں پر کوئی رومانٹک گانا اور سین شوٹ کروانا چاہیے جس میں ہیروئن باریک ساڑی میں ملبوس ناچتی گاتی ہوئی دکھائی دے تاکہ شائقین زیادہ راغب ہوں ایسے رومانٹک سینز کی وجہ سے فلم کی طرف۔ مگر فاطمہ نے اس طرح کے سین کرنے کی خواہش پر پوری ٹیم سمیت اسے وہ کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ تھوڑے بہت رومانٹک ڈائلاگز تو اس نے بول دیے تھے مگر سوائے چند مرتبہ ہاتھ پکڑوانے کے اس نے کوئی ٹچی رومانٹک سین نہیں کرنے دیا تھا۔ مجبوراً اسے فلم میں رومانس کا تڑکا لگانے کے لیے 2 ایٹم سانگز ڈالنے پڑے تھے جن کے لیے اس نے انتہائی بولڈ ایکٹریسز کو لیا تھا۔ مختلف ممالک میں شوٹنگز کمپلیٹ کر کے پوری ٹیم 2.5 ماہ بعد وطن واپس لوٹی۔ فاطمہ اب جلد از جلد اس کے اپارٹمنٹ کو چھوڑ کر کوئی اور رہائش ڈھونڈنا چاہ رہی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی سے کہہ کر رینٹ پر گھر لے لے۔ اگرچہ اس کے پاس اب اپنا اپارٹمنٹ تو تھا جو میجر نعمان اس کے نام پر گیا تھا مگر وہ لاہور میں تھا۔ دوبارہ اجنبی شہر جانے کو اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اکیلی تو تھی مگر کراچی کم از کم شہر تو اپنا تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے اس اندھیر بننے میں مصروف تھی کہ ملازمہ نے آہل کے آنے کی اطلاع دی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے اعصاب تن گئے اس کی آمد کا سن کر۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے جانا ہوگا ورنہ جب تک اس فلیٹ میں ہی رہوں یہ شخص آتا رہے گا اور میرا خون جلاتا رہے گا۔ مجھے جلدی کوئی اپنا بندوبست کرنا ہوگا۔ اسی بات پر غور کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئی۔ سامنے ہی صوفے پر اس کے انتظار میں پرجمان بلو جینس پر ریڈ شرٹ پہنے کافی ہمیشہ کی طرح سحر انگیز سا لگ رہا تھا جو کسی کو بھی اپنے جال میں جکڑ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ فاطمہ عبدالرحمن بنا کسی سلام دعا کے خاموشی سے اس کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ چہرے بالکل اسپاٹ تھے۔ کاٹن کا بڑا سا دوپٹہ اس نے اپنے مخصوص انداز میں اس طرح اڑا ہوا تھا کہ سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہائے، کیسی ہو؟ مسکرا کر کہا گیا۔ سلام کرنے کی عادت شاید اسے بھی نہیں تھی۔ پتا بھی تھا کہ جواب نہیں آئے گا مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ یہ لیجیے آپ کا فون۔ اس نے اچانک پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک اسمارٹ فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے کہا آپ سے مجھے فون دلائیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، آپ کا اپنا فون ہے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر فاطمہ نے اس کے ہاتھ میں موجود فون کو غور سے دیکھا تو پہچان گئی یہ ارتضیٰ کا فون تھا جس فارس بھائی جاتے وقت اسے دے گئے تھے۔ یہاں سے بھاگتے وقت یہ فون یہیں رہ گیا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔
بنا کچھ کہے اس نے خاموشی سے موبائل لے لیا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی قائم ہو گئی تھی، گہری خاموشی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیب سے ایک چیک نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا معاوضہ؟ فی الحال یہ 1 کروڑ کا چیک ہے، باقی فلم ریلیز ہونے کے بعد جتنا بزنس کرے گی اسی حساب سے مزید پیمنٹ کروں گا آپ کو، وہ خوش مزاجی سے بولا۔ بہت بڑی رقم تھی، 1 کروڑ۔ کچھ دیر وہ حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود چیک کو دیکھتی رہی، پھر اس کی حسین چہرے کے فراق نشانی پر شکنوں کے جال بن گئے، آنکھوں سے ناگواری آیا تھی۔ میں نے آپ کی فلم میں کام اپنی غرض سے نہیں کیا، لہٰذا مجھے نہیں چاہیے یہ حرام کے پیسے، اپنے پاس ہی رکھیں۔ حرام کیسا؟ آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے، وہ اپنے غصے کو دبا کر تحمل سے بولا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی محنت کی کمائی، تو میں کیا کروں پھر اس کا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں یا جا کر غریبوں میں بانٹ دیں، جو آپ کا دل کرے وہی کیجیے، مگر مجھے معاف رکھیں۔ اور ہاں، میں بس چند ہی دن ہوں آپ کے اس فلیٹ میں ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی فلیٹ ملا آپ کے فلیٹ سے چلی جاؤں گی۔ فاطمہ نے جتانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ نہ سوچیں کہ میرے پیسے کو حرام کا پیسہ کہہ رہی اور رہ بھی میرے فلیٹ میں رہی۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو فاطمہ، یہ اپارٹمنٹ میں تمہارے نام کر دوں گا۔ اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کر پا رہی ہو تو میں یہاں نہیں آؤں گا، مگر تمہاری ضروریات سے غافل نہیں رہوں گا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں خطیر رقم جمع کروا دوں گا جس کو تم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہو۔ کیوں؟ آپ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں آخر؟ پھر سے ارادہ ہے جال پھنسا کر بدلہ لینے کا؟ اتنا یاد رکھنا عاہل خان، اب فاطمہ عبدالرحمن مر کر بھی تم پر اعتبار نہیں کرے گی۔ عاہل نے اس کی شک امیز گفتگو انہماک سے سنی۔ اس دوران وہ اس کے چہرے کے زاویہ، لہجے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ بری طرح بدگمان، متفکر اور ناراض دکھائی دے رہی تھی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ صرف بدگمان و متنفر یا ناراض نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ جسے وہ اس کا غصہ اور ناراضگی سمجھتا آ رہا تھا، وہ در حقیقت اس کی نفرت تھی۔ اچھا، تمہارے نزدیک میری ان مہربانیوں کے پیچھے کیا غرض پوشیدہ ہے؟ کیا چاہتا ہوں میں تم سے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیا تمہاری نیت کا یہ کھوٹ مجھے اپنی زبان سے بتانے کی ضرورت ہے؟ وہ سخت بدسر اور تنفر بھری لہجے میں گویا ہوئی۔ غلط سوچ رہی ہو تم میرے بارے میں فاطمہ، وہ اس کی طرف گھائے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ میری خواہش نہیں بلکہ غصہ تھا میرا۔ اگر مجھے تم سے ناجائز تعلقات کی چاہ ہوتی تو کتنی بار، کتنا عرصہ تم میری دسترس میں تھی؟ کون روک سکتا تھا مجھے؟ پلیز میری نیت پر شک مت کرو، اپنے ذہن میں شک و وہم کے بیٹھے ہوئے ناک کو مار ڈالو۔ یہ فلیٹ چھوڑ کر مت جاؤ پلیز، اس سے باہر تم محفوظ نہیں ہو۔ پلیز میری بات پر سوچو، غور کرو، تم جو کہو کہ میں کروں گا، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت متنازع سے کہہ رہا تھا، اس کا لہجہ سچا تھا، مضبوط تھا، مگر فاطمہ پر قطعی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے سنانے کو کوئی سخت الفاظ سوچ رہی تھی جب اسے اپنے فون کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ جی خیریت؟ وہ چونک کر پوچھ رہا تھا۔ جی ڈیڈ، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی اوکے، بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں، جلدی جلدی بول کر اس نے رابطہ منقطع کر کے فاطمہ عبدالرحمن کی طرف دیکھا، جو بنا کسی تاثر کے لاپرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ ابھی مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے فاطمہ، میرے ڈیڈ بلا رہے ہیں، میں پھر آؤں گا۔ بہت سی باتیں رہ گئی ہیں جو مجھے تم سے کرنی ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، کچھ باتیں کلیئر کر کے تمہاری غلط فہمیاں دور کرنی ہے۔ اوکے، فی الحال چلتا ہوں میں، اللہ حافظ۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ فاطمہ پر ڈالی، مگر وہ متوجہ نہ ہوئی، سرد و سوار چہرے کے ساتھ لا تعلق انداز میں بیٹھی رہی۔ گہری سانس لیتے وہ باہر نکل گیا تو وہ اس کی باتوں پر سر جھٹکتے زیر لب 2-3 گالیاں دے کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ موبائل آف تھا، اس نے آن کیا، اکاؤنٹ چیک کیا، فل بیلنس تھا، پیکج لگا کر ڈیٹا آن کیا اور اپنی FB آئی ڈی کھول لی۔ اسکرولنگ کرتے یوں نہیں ایک میوچل فرینڈ آئی ڈی پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی، جانی پہچانی شکل تھی، علی محمدی۔ فوراً پروفائل اوپن کی تو اس کا نمبر بھی شو ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی، بھری دنیا میں ساتھ نبھانے والا مل گیا۔ فاطمہ، میں تمہارا آخر سانس تک انتظار کروں گا۔ اگلے ہی پل وہ واٹس ایپ پر اس کا نمبر ایڈ کر کے اس کال ملا رہی تھی۔ نفاست و خوبصورتی سے سجے دائنے ہال میں شیشے کی وسیع و عریض ٹیبل مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ ہال کی وسطی دیوار میں آویزہ قدمات گلاس ڈور سے نظر آتا باہر لان کا دلکش منظر، سرسبز درختوں اور پودوں کے درمیان بے تحاشا حسین پھولوں کی سنگت میں لگا فوارہ سحر انگیزی کا مظہر تھا۔ ٹیبل کے گرد چاروں طرف کرسیوں پر ساری خان فیملی جمع تھی۔ یہ سب اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایک دوسرے کو بہت کم ہی ڈائننگ ٹیبل پر جوائن کر پاتے تھے۔
باقی سب تو پھر بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کسی نہ کسی ٹائم کا کھانا کھانے کا موقع نکال لیتے، مگر آہل تو بالکل ہی کم جوائن کر پاتا تھا۔ کبھی کبھار بس ڈنر پر ہی پایا جاتا، لیکن آج وہ اسپیشلی لنچ پر موجود تھا۔ وجہ تھی سکندر علی خان اور فائزہ سکندر کا لمبے عرصے کے لیے آؤٹ آف کنٹری ٹور پر جانا، اسی لیے کھانے کی ٹیبل پر خوب رونق تھی۔ سربراہ کی کرسی پر سکندر علی خان بیٹھے تھے، ان کے اعتراف میں فائزہ سکندر اور آہل بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی دائیں بائیں والی کرسیوں پر عبیر اور زین بھی اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ ملازمات تھے۔ زین اور اس کی بیوی ماریا، جو کہ ایک مشہور نیوز اینکر تھی، وہ بھی اپنے ہنی مون ٹور پر ساتھ ہی یورپ جا رہے تھے۔ سکندر علی خان کو 3-4 ملکوں میں کچھ کانفرنسز اور بزنس میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی، جبکہ فائزہ سکندر کو اپنے بھائی کے گھر ورجینیا جانا تھا، کیونکہ فاریہ اور اصفہان کے ہاں نیو مہمان آنے والا تھا۔ اس سب میں کم از کم انہیں 3-4 مہینے لگنے تھے۔ تینوں بیٹے اور بہوئیں مہذبانہ انداز میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب سکندر علی خان کھانے کی میز پر ہوتے تو سب احترام سے بیٹھ کر کھانا کھاتے، ورنہ ان کی غیر موجودگی میں سب کی بے تکلفی سے گپ شپ چلتی تھی۔ صرف آہل ہی ایسا تھا جو باپ کے سامنے کھل کر بولتا تھا۔ زین اور عبیر کے اندر بڑے بھائی کی طرح باپ کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سب مہذبانہ انداز میں ہلکی پھلکی گفتگو کرتے کھانا کھا رہے تھے، جب سکندر خان نے اچانک اس سے پوچھا، آہل، تمہاری نئی فلم کی شوٹنگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے نا؟ ریلیز کب ہو رہی ہو؟ منہ کی طرف کانٹا بڑھاتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ فی الحال تو میری وہ فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے جسے اکرم صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اپنی ہوم پروڈکشن والی تو عید پر ریلیز کرنے کا ارادہ ہے، آہل نے سنجیدگی سے کہا۔ فلموں کے علاوہ کبھی اپنی ذاتی زندگی پر بھی توجہ دے دو۔ فائزہ سکندر نے اس کی پلیٹ میں مٹر قیمہ ڈالتے ناراضگی سے